ویلکم بیک ناظرین. طالب صاحب ہم نے بات یہاں پہ ختم کی تھی کہ ہدایت جو اب ہمارے پاس موجود ہے اس کا واحد ذریعہ حضور پاک ہی ہیں جو کہ خاتم النبیین ہیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو ہدایت ہمارے پاس موجود ہے حضور پاک کے حوالے سے وہ ہمیں معرفت کا کیا تصور دیتی ہے. قرآن ہے، حدیث ہے، سنت ہے، حضور کا اسوہ ہے، اور اس کے ساتھ حضور کے بعد حضور کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تابع تابعین ہیں. وہاں سے جو ایک کڑی چلتی ہے، آیا وہاں کہیں ہمیں ایسا کوئی تصور معرفت کا ملتا ہے کہ مجھے خدا نظر آ گیا، یا مجھے خدا نے میرے سے براہ راست گفتگو کی، یا میں اپنی عبادت میں اتنا آگے چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خود کہہ دیا کہ تم پہ روزہ نماز اب لازم نہیں رہی. ہاں، اب لازم میں بہت ہی بلندی پہ پہنچ گیا ہوں. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا ہمارا جو پیغمبر ہیں اور ان کے صحابہ ہیں اور ہمارا جو دین ہے، اس میں جو بنیادی ترین بات ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، تو اس میں اب ہم توحید کی بات کر رہے ہیں. تو لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دین میں جو بنیادی ترین تعلیم ہے وہ کسی اور الہ کے ماننے کی نفی ہے. ٹھیک ہے، کسی اور الہ کو ماننے کی نفی کا کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے جو اسباب کے بغیر، جس کو اسباب کی ضرورت نہ ہو اور وہ تبدیلیاں کر سکے، وہ نئی چیزیں تخلیق کر سکے، وہ لوگوں کے کام بنا سکے، جیسے اولاد دینا، رزق دینا، بارش برسانا. اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں یہ کرنے کی کسی اور ہستی میں کوئی اہلیت نہیں ہے، کوئی اس کا کردار نہیں ہے، کوئی رول نہیں ہے. اچھا، اس سے لا الہ الا اللہ سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کام خود سنبھال رکھا ہے، وہ براہ راست اس کائنات کو چلا رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اس کام میں کسی کو شریک بھی نہیں کیا. اور وہ اکیلا ہی خالق ہے، اس کے علاوہ، اس احد اور واحد کے علاوہ باقی ہر چیز تخلیق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، اس کے تخلیق ماتحت ہے، اس کے ماتحت ہے. بالکل. اور اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس نے کوئی کام سونپا نہیں ہے ایسا، اپنا کوئی کام سونپا ہوا نہیں ہے اطاعت کے علاوہ. اطاعت کے علاوہ وہ تو اس کی بندگی ہے. بالکل. بندگی کا کام ہی سب نے کرنا ہے، سب مخلوقات نے. بالکل. اور کسی مخلوق کو قرآن مجید بالکل واضح طور پر ہی بتاتا ہے کہ کوئی مخلوق کتنی ہی نیک کیوں نہ ہو جائے اور کتنی ہی اللہ کی مقرب کیوں نہ ہو جائے، اس کو خدا کی رضا حاصل ہوتی ہے. تقرب الہی کا مطلب ہے خدا کی رضا کا حاصل ہونا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اوپر جا کے وہ کچھ اس کو مزید کچھ حاصل ہو سکتا ہے اور وہ خدائی میں کہیں شریک ہو جاتا ہے اور خدا کے معاملات میں کہیں اس کو. اس لیے کہ وہ جتنا بھی قریب ہو جائے گا تعلق تو وہی رہے گا نا، خالق کا اور مخلوق کا، خالق اور مخلوق کا، بندے کا اور آقا کا. اس کے علاوہ کوئی اور تعلق نہیں ہے جو خدا کے ساتھ قائم ہوتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ توحید ہے ہمارے دین کی بنیادی ترین بات. اور توحید کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ خدا اکیلا اس کائنات کا مالک ہے، اکیلا اس کا خالق ہے، وہ اکیلا اس کے معاملات کو چلا رہا ہے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے. اس نے اپنے اس نظام میں کسی کو شریک نہیں کیا اور اس تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے، کسی ذریعے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس نے ہدایت دینے کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، ہدایت پانے کے لیے ہم پیغمبروں تک پہنچتے ہیں. اور لیکن نتیجے تک تو وہیں پہنچیں گے نا کہ ہدایت کو ہم آگے لے کے جتنا چلیں گے اور اس کو جتنا زندگی کا حصہ بنائیں گے، زندگی کا جتنا حصہ بنائیں گے اس کو کریں گے. اور پھر اس میں ایک اور بات، ایک تو بات یہ ہے کہ واسطے کا تصور ہمارے یہاں پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید خدا کی ذات اتنی بلند ہے، اتنی اوپر ہے اور ہم اتنے کمزور ہیں، گناہ گار ہیں، تو ہم کیسے خدا تک پہنچ سکتے ہیں؟ ہمیں تو کسی واسطے سے جو خدا کے مقرب ہیں، خدا کے قریب ہیں، خدا کے نیک بندے ہیں، خدا کے محبوب بندے ہیں، ان کے واسطے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس تصور کو اچھی طرح واضح کر لیجیے کہ خدا سمیع ہے یعنی سننے والا ہے، خدا بصیر ہے یعنی دیکھنے والا ہے، خدا علیم ہے یعنی جاننے والا ہے. خدا کہتا ہے کہ وہ آپ کے دلوں کی اندر جو باتیں ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اس تک اس کی رسائی ہے. تو میں منہ بند کر کے، زبان بند کر کے، ذہن میں سوچ کر، سوتے میں، جاگتے میں، اندھیروں میں چھپ کر کوئی عمل کروں، کوئی حرکت کروں، یہاں تک کہ کوئی دعا کروں، کوئی مناجات کروں، خدا کو پکاروں، وہ براہ راست اس تک پہنچتی ہے. اس میں خدا تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. طالب صاحب، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کسی کو واسطہ بنائیں گے، کسی کو سفارشی بنائیں گے، اپنی کوتاہیوں کو کسی کو پردہ ڈالنے کو کہیں گے، تو یہ شرک میں آ جائے گا؟
اس کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو اس تک لے جا اس لیے کہ پھر ہم بڑھ جاتے ہیں نا، پھر ہم کہتے ہیں کہ چلو جی میں نماز نہیں پڑھتا تو آپ میرے حصے کی اللہ تعالیٰ کو سفارش کر دیں. اس میں اس طرح کے کئی انحرافات پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ شرک تک بھی بات پہنچ سکتی ہے. اس لیے کہ پھر ہم خدا کو مائنس کرتے جاتے ہیں بیکاز وہ ٹینجیبل نہیں ہے، بیکاز وہ نظر نہیں آتا. اور جو سامنے بیٹھا ہماری کوئی فریاد سن رہا ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کر دوں گا یا میں تمہارے لیے اللہ کو معافی کا کہہ دوں گا، تو وہ ہمیں قریب زیادہ نظر آتا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو بات ہے نا کہ کسی بزرگ آدمی سے، کسی نیک آدمی سے کہنا جی آپ میرے لیے دعا کریں، جیسے ہم اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں، اپنے گرینڈ پیرنٹس کو کہتے ہیں، تو یہ اس کی نفی نہیں ہم کر رہے. یہ مراد نہیں کہ اس کی نفی کریں، کیونکہ کسی سے دعا بھی نہیں کروائی جا سکتی. دعا کروائی جا سکتی، قرآن مجید میں ہے. حضور کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان بندوں کے لیے دعا کیجئے، وہ بالکل ٹھیک ہے. اصل میں ہم جس چیز کی نفی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ خدا اور بندے تک کے جو باہمی تعلق ہے، اس میں بیچ میں کوئی اور چیز آ سکتی ہے اور اس کے بغیر ہم خدا تک نہیں پہنچ سکتے. یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. خدا براہ راست ہم سب کو جانتا ہے. ہم اپنی جب کوئی بات کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی فریاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو براہ راست سنتے ہیں. صاحب جی وہ شہرک سے بھی قریب ہے، تو شہرک کے اور اس کے اور حب کے درمیان تو کچھ اور آ ہی نہیں سکتا وہاں. تو مطلب یہ ہمیں بہت اچھی طرح بات ریئلائز کرنی چاہیے. اور اس کی ساری تخلیق ہی بہت محبت کی پیداوار ہے. وہ جتنا اپنے اگر ہمارے طریقہ کار ہمارا بہتر ہو، اس کی ماننے کا طریقہ بہتر ہو، وہ تو دیکھیں ہم نافرمان بھی ہوتے ہیں تو ہمیں رزق دیتا ہے. تو ہم سب کے ہی وہ شہرک سے قریب ہے. آگے پھر اپنی حرکات و سکنات کی نسبت ہم قریب تر ہوتے جاتے ہیں، ورنہ تو وہ تو اپنے رازق ہونے پہ کھڑا ہے. رازق ہونے پہ کھڑا ہے. یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ خدا اور بندوں کے درمیان تعلق کس حوالے سے ہے. تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنے اوپر رحمت لازم کر رکھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اور دیکھیں قرآن مجید میں رحمان اور رحیم کی صفات بار بار آتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں رحمت کا فیصلہ کیا. کتنا حوصلہ ہوتا ہے اس سے. ہاں، اس سے کتنا حوصلہ ہوتا ہے اور کتنی آدمی کو اعتماد حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے قریب جا سکتا ہے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. کتنے ہی گناہ تم نے کر لیے ہیں، کتنی ہی کوتاہیاں تم نے کی ہیں، تم واپس آ جاؤ. کانفیڈنس آتا ہے کہ لوٹنے کی اب بھی ٹائم موجود ہے. تو خدا اور بندے کا تعلق اصل میں خدا کی طرف سے رحمت کا تعلق ہے، خدا کی طرف سے فضل اور عنایت کا تعلق ہے. ہم اپنی کوتاہیوں اور اپنے گناہوں سے اللہ کے غضب کو کے مستحق بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ غضب نہیں کرنا چاہتے. قرآن میں کئی جگہ پہ یہ جملہ آتا ہے کہ اللہ کو تمہیں عذاب دینے سے کیا دلچسپی ہے، اگر تم توبہ کرو، تم اپنی اصلاح کر لو تو وہ تو تمہیں انعامات دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں جنت میں بھیجنا چاہتا ہے. خدا کا منشا تو یہ ہے. اور اپنے کردار سے ہم جتنے بھی مایوس ہو جائیں اس کا پھر بھی رحمت کا دروازہ کھلا ہے. وہ پھر بھی استغفار کریں تو وہ ماننے کو تیار ہے. اور طالب صاحب یہ آج جو ہم رمضان کے مہینے میں بیٹھے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ بھی اس کی رحمت کا ایک طریقہ ہے. اس نے ہمیں رمضان دیا اور پھر کہا کہ یہ اس میں شیطان کو اس نے ہمارے لیے بند کر دیا، اس میں اس نے ہمارے لیے وقت جو ہے وہ زیادہ میسر کر دیا کہ اس کے ہم قریب ہو جائیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اس میں نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر اس میں ہمیں دی. تو ہمارے پاس یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ ہم بہت کچھ سمیٹ کے اپنی بہت سی کوتاہیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں رحمت کا معاملہ یہاں تک ہے کہ ہم قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر ہم کوئی برائی کریں تو وہ 1 لکھی جاتی ہے اور نیکی کریں تو 10 لکھی جاتی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم غلطی کرتے ہی تمہیں احساس پیدا ہو اور توبہ کر لو تو میں فوراً توبہ قبول کر لیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو فضل اور عنایت کی بات ہے. اور دیکھیں نا، اگر ہم اچھائی کے بارے میں سوچتے بھی ہیں تو اچھائی لکھی جاتی ہے، اور جب تک برائی مرتکب نہیں ہوتی تب تک لکھا کچھ نہیں جاتا. رحمت تو بے بہا ہے، بے بہا ہے. اور ہر چیز پر طاری ہے اور ہر چیز پر حاوی ہے اس کی رحمت. اور یہ جو ہماری زندگی ہے یہ تو اس کے بغیر، اس کی رحمت کے بغیر ایک قدم بھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور اگر قربت میں بیٹھ کے ذرا اگر ہم سوچیں تو ہمیں رحمت ہر جگہ نظر بھی آتی ہے. اپنے وجود کے حوالے سے، اس کی قربت کے حوالے سے، ہمیں کتنے موقع دیتا ہے اس کے حوالے سے. طالب صاحب کانورسیشن ہماری یہاں بھی انشاءاللہ جاری رہے گی. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.